انگریز سائنسدان کہتے ہیں کہ بندروں کا 95% DNA انسانوں سے ملتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈارون کا نظریہ ٹھیک ہے اور ہمارے آباء و اجداد بندر تھے۔ اب اس بات کو غیر مسلم تو مانتے ہی ہیں اور ایسے بہت سارے مسلمان بھی ماننا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اگر ڈارون کے نظریے کے ماننے والوں کو کہا جائے کہ انسان بندر سے نہیں بلکہ بندر انسان سے بنا ہے تو مانتے ہوئے تکلیف ہوگی، حالانکہ عقل والوں کے لیے قرآن میں صاف صاف ثبوت ہے۔ آپ بھی جانیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ بھی اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزرا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا ہے جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع ہیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے بہانے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ تحریف کے باعث موجودہ بائبل میں موجود نہیں، لیکن عرب کے یہودی اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ جب کوئی قوم نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے تو بعض اوقات اللہ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ بہرحال سنیچر کے دن معاشی سرگرمیوں سے باز رہنا اپنی ذات میں کچھ اتنا ناقابل برداشت نہیں تھا، لیکن جس قوم کی سرشت ہی میں نافرمانی تھی، اس نے جب کسی معقول وجہ کے بغیر احکام کی خلاف ورزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل کر دی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنے افراد کے ساتھ نظر آنے لگیں کہ دوسرے دنوں میں اتنے افراد کے ساتھ نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے ان کو نافرمانی کا اور حوصلہ ہوا، اور وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور آزمائش ہے، اور انہوں نے ایسے ایسے ہیلے کیے کہ ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں رسی اٹکا کر اسے زمین کی کسی چیز سے باندھ دیا اور اتوار کے دن اسے پکا کر کھایا۔ جب ہیلوں سے نافرمانی کا حوصلہ بڑھا تو کھلم کھلا شکار شروع کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو گناہ کے وافر مواقع میسر ہوں تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو جس کے بعد وہ ایک دم پکڑ لیا جائے۔ دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے تھا، دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا اور جب نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا، تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے بدستور ان کو نصیحت کرتا تھا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے سے کہا، جب یہ لوگ مسلسل کمر باندھے ہوئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یہ تیسرے گروہ کا جواب ہے اور بڑا عارفانہ جواب ہے۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھنے کی 2 وجوہات بیان کی۔ ایک یہ کہ ہمارے نصیحت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بری و ذمہ ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب خاص طور پر نقل فرما کر ہر مسلمان کو متنبہ فرما دیا کہ اگر معاشرے میں نافرمانی کا دور دورہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کے ذمے ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حق کے ایک داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ جائے۔